پاکستان کے پراسرار مقامات جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ کوہ چلتن۔ کوہ چلتن کوئٹہ میں موجود چٹانی پہاڑ کی چوٹی ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ 40 مردہ بچوں کی روحوں سے آسیب زدہ ہے جنہیں ان کے والدین نے وہاں اکیلا چھوڑ دیا۔ روایت ہے کہ چلتن پہاڑی سلسلے کے قریب ایک بہت غریب جوڑا رہتا تھا۔ وہ اولاد نہ ہونے پر اتنے غمگین تھے کہ ہر روز بچے کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ معجزانہ طور پر جوڑے کے کچھ عرصے بعد 40 بچے پیدا ہوئے۔ جوڑا غریب تھا اور وہ بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ 39 بچوں کو جنگل میں چھوڑ آئیں گے اور اپنے پاس صرف ایک بچہ رکھیں گے۔ تاہم قدرت نے ان 39 بچوں کو ماورائی طاقتوں سے نوازا۔ ایک دن جب والدین جنگل میں گئے اور اپنے بچے کو اکیلا چھوڑا تو وہ ہوا میں غائب ہو گیا۔ اسے اس کے بہن بھائیوں نے اٹھا لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بچے آج بھی چلتن کے جنگل میں گھومتے ہیں اور سیاحوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں جب لوگ چلتن کے پہاڑوں سے واپس نہیں آئے۔ تو پھر آپ کب چلتن پہاڑوں کی سیر کو جا رہے ہیں؟ یاد رکھنا کہ کسی سے راستہ پوچھنے کے لیے مت رکنا۔ مکلی ہل۔ ٹھٹھہ کے مضافات میں واقع مکلی ہل دنیا کے سب سے بڑے قبرستانوں میں سے ایک ہے۔ اس میں 13ویں صدی کے بادشاہوں، بزرگوں اور حکمرانوں کی تقریباً 1,25,000 قبریں ہیں۔ یہ خوفناک مگر خوبصورت ویران قبرستان کسی ڈراؤنی فلم کے اجڑے ہوئے ڈراؤنے قبرستان کی طرح آسیب زدہ لگتا ہے۔ شہر روغن۔ شہر روغن بلوچستان کا ایک آثار قدیمہ کا شہر ہے جسے غاروں کا شہر یا جنوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ جنوں کا شہر ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی مشہور ہے کہ بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس شہر میں بدیع الجمال نام کی ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی جسے بدروحوں نے جکڑ لیا تھا۔ بے شمار شہزادوں نے اسے چھڑانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ پھر ایک دن شہزادہ سیف الملوک آیا اور شہزادی کو اس عذاب سے نجات دلائی۔ افواہ یہ ہے کہ یہ شیطان اب بھی پہاڑوں اور غاروں میں رہتے ہیں اور بے خبر سیاحوں پر حملہ کرتے ہیں۔ موہٹا پیلس۔ موہٹا پیلس کراچی میں واقع پاکستان کے سب سے مشہور آسیب زدہ مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ شاندار محل جو 1927 میں بنایا گیا تھا اب ایک میوزیم ہے۔ یہ بظاہر تو بے ضرر ہے لیکن لوگوں نے بہت سے عجیب و غریب واقعات کی اطلاع دی ہے۔ چیزیں خود بخود گھومتی رہتی ہیں، روشنیاں مدھم ہو جاتی ہیں، مختلف آوازیں سنی جا سکتی ہیں اور ایک خاص ٹھنڈک ہے جو کسی کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ موئنجو داڑو۔ اسکول میں موئنجو داڑو کے بارے میں پڑھنا بہت بورنگ تھا لیکن آثار قدیمہ کے مقامات کافی دلچسپ ہیں۔ سائنسی مطالعات کے مطابق موئنجو داڑو میں تھرمو نیوکلیئر دھماکے کے شواہد ملے ہیں۔ یہ تو پہلے ہی معلوم ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب وقت سے بہت آگے تھی لیکن یہ جان کر نہایت حیرت ہوگی کہ اس سے 2000 سال پہلے ایٹمی ہتھیار کے ذریعے تباہ کر دیا گیا تھا۔ جب ہڑپا اور موئنجو داڑو کی گلیوں کی کھدائی کی گئی تو شہر میں بہت سے ڈھانچے ملے۔ بہت سے ڈھانچے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان پر اچانک کوئی عذاب آ گیا ہو۔ ان کی لاشیں نہ تو گلی اور نہ ان کو کسی جنگلی جانور نے کھایا۔ ان کی چھان بین پر پتہ چلا کہ اس میں تابکاری عناصر ہیروشیما اور ناگاساکی میں پائے جانے والے تابکاری عناصر سے زیادہ ہیں۔ چونکہ موئنجو داڑو یا دیگر شہروں میں آتش فشاں پھٹنے کی کوئی علامت نہیں ہے اس لیے مٹی کے برتن تک پگھل جانا ایٹمی دھماکے کی طرف توجہ لے جاتا ہے۔ کالا باغ ڈیم۔ کالا باغ ڈیم دریائے سندھ پنجاب پر بنایا جانا ہے۔ مقامی لوگوں نے یہاں رات کے وقت ایک چڑیل کو گھومتے دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ چڑیل قد میں چھوٹی اور کافی وزن رکھنے والی ہے۔ اس کے بال لمبے ہیں اور اس کا دکھنا ایسا ہے جیسے یہ آپ کے جسم سے روح کو چوس رہی ہو۔ یہ چڑیل اگر کسی کو گھورتے ہوئے دیکھ لے تو اس پر فوراً حملہ کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ اپنی نظریں سڑک پر رکھیں اور ادھر ادھر گھورنا بند کر دیں۔ کون جانے کب آپ پر حملہ ہو جائے۔